امام کے جملے میں آپ کو دوہرا رہا ہوں، آج کی رات نبی آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی اللہ سے کہتا کہ پروردگار آج نیمہ شعبان کی رات ہے اور ہم جا کے اپنے حسین ابن علی کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اگر نیمہ شعبان ہے تو امام حسین کا وہ سیکریفائس کی وجہ سے آج اگر کلمہ ہے، اگر مور دین 1 بلین مسلم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بول رہے ہیں، اگر کعبہ ہے تو صرف وہ سیکریفائس کے نتیجہ ہے جو مولا حسین کا سیکریفائس تھا کربلا میں 61 ہجری عاشورے کے دن۔ تو نبی تو جانتا ہے، نبی آج ہر نبی کہتا ہے کہ پروردگار تو اجازت دے کہ ہم نیچے زمین پر جائیں اور جا کے کربلا میں مولا حسین کی زیارت کریں۔ تو امام یہ کہتا، امام یہ کہتا، امام یہ کہتا، امام یہ کہتا، عابد بلغامی کے جملے نہیں، میرے امام کے جملے۔ امام کہتا کہ جو بھی آج کربلا مولا جائے گا اور زیارت کرے گا، وہ سارے نبی جو آتے ہیں وہ سارے زائرین سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ اگر ہمارے حالات، ہمارے پاس معرفت ہو، ہم باعث ہو تو ہم زیارت بھی کر سکتے ہیں، سامنے دیکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہاتھ ضرور ملاتے ہیں۔ آپ امیجن کرو، نبی آدم سے لے کے خاتم تک اتنے نبیوں سے کل تم کو ہاتھ، آج کی رات ہاتھ ملانا، اگر معصوم کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے، میری تو بخشش ہو جائے، پھر وہی ہاتھ میں آسمان کی طرف بلند کرو اور بلند کر کے دعا کرو تو ان ہاتھوں کی برکت سے میرے ہاتھ میں اللہ کی رحمت آ جائے۔ اسی لیے کہا کہ آج کی رات صبح صبح جب تم نماز شب پڑھنا، نماز شب پڑھ کے جب تم دعا ہاتھوں کو اٹھانا زیارت امام حسین پڑھ کے، تو سارے لوگ ملیں گے۔ تو اس وقت اصحاب نے کہا مولا سب کے لیے تو پاسبل نہیں ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جان نہیں سکتے، حالات خراب ہو جائیں، فائنینشلی اسٹرانگ نہیں ہے جانا، کیسا پھر کہ اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی، اس کو یہ سعادت نہیں ملے گی۔ یہ کرم مولا ہے، کرم مولا، یہ بلیسنگ آف اللہ ہے، معصومین کا کرم ہے۔ امام نے کہا نہیں، اگر کوئی نہیں جا سکتا، اگر کوئی نہیں جا سکتا، پلیز پلیز غور سے سنو، اگر کوئی نہیں جا سکتا تو آج کی رات اگر تم نے زیارت امام حسین، نیت کیا کرو گے کہ بس زیارت، پلیز غور سے سنو نیت، کہ 1,24,000 نبیوں کا ہاتھ ملانا ہے تم کو۔ اگر تمہارے گھر میں بیک یارڈ ہے، فرنٹ یارڈ ہے، زیر سما پڑھے تو اور اچھا، اگر نہیں پڑھ سکتے تو اپنے روم میں پڑھو، اپنی ڈرائنگ روم میں پڑھو، کوئی مشکل نہیں، نیت کرو کہ میں زیارت امام حسین نیمہ شعبان، یہ ضرور بولو، شب ولادت امام زمانہ نیمہ شعبان پڑھتا ہوں۔ اب سنو پلیز نیت، اور اس زیارت کو میں گفٹ کر رہا ہوں شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 14 معصومین کو، اور مادر امام زمانہ بی بی نرجس خاتون اور بی بی حکیمہ خاتون کو۔ یہ ہو گیا، اور ڈیٹیل ہے بس میں یہاں روک رہا۔ اس کے بعد دیکھو، اس کے بعد یہ نیت کرنا کہ میں یہ زیارت امام، پلیز غور سے سنو، زیارت امام حسین میں سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھ رہا، یا پڑھ رہی، اس لیے کہ آج مردوں کی عید کا دن رات بھی، آج کی رات سارے مرحومین they are just waiting for you people, waiting، کیا ویٹ کر رہے کہ کوئی نہ کوئی آج تحفہ آئے تو ہماری عید ہو جائے نیچے۔ وہ لوگ عید کے لیے آپ سے ویٹ کر رہے کہ کوئی آپ گفٹ بھیجیں گے تو ان کی عید ہوگی، گفٹ نہیں بھیجیں گے تو وہ عید نہیں ہوگی۔ آج ان کی قبر میں ان کی مغفرت ہونا ہے، تو آپ زیارت امام حسین اگر ان کو پڑھ کے آج گفٹ کر دو، تم یقین کرو، میں اہل بیت چینل لندن سے یہ بات بول رہا ہوں، اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں کہ جب تک وہ لوگ زندہ تھے مولا حسین کی زیارت پڑھتے تھے، آج نہیں پڑھ سک رہے، آج منو خاک کے نیچے، آج نیچے پریشان ہیں، ان کو وہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہ رات رکھی ہے ہماری مغفرت کے لیے، تو بہترین شاید میرا بیٹا مجھے بھیج دے، شاید میری بیٹی مجھے بھیج دے، شاید میرے گرینڈ چلڈرن مجھے بھیج دے۔ تو جو سن رہا میں ان سب کو بول رہا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ اپنے سارے مرحومین کے بیہاف میں آج زیارت امام حسین پڑھنا، اور یہ بولنا کہ پروردگار یہ نیمہ شعبان کی رات ہے، تیری حجت نے کہا ہے کہ 1,24,000 نبیوں سے مسافہ کرنے کا ثواب ملتا، ہم زیارت امام حسین اپنے مرحوم باپ، اپنی مرحوم ماں، اپنے مرحوم بھائی، اپنی مرحوم بہن، اپنے رشتہ دار، اس کے بعد بولو جمیع مومنین و مومنات، تمام محبان، یہ جملہ ضرور بولو، مومن تو سبھی ہے لیکن محب آل محمد کو بھی یاد کرنا، اس لیے کہ حدیث کسا میں آپ پڑھتے شیعتنا و محبینا ہے، شیعہ بھی اور محب بھی، میں اپنے آپ کو مومن نہیں بولتا، میں تو محب ہوں، مومن تو سلمان ہے، مومن تو ابوذر ہے، مومن تو میثم و تمار ہے، میں تو گناہگار، میں مولا وہی بھی بول دے تو میرے لیے بخشش ہو جائے گی۔ تو بہرحال تو یہ نیت کرنا کہ پروردگار
سارے محبان آل محمد شیعہ میرے مولا کے شیعہ اور عزاداران حسین ان کے بہاف میں آج کی رات پڑھ، اور جس کی بھی پہلی رات ہے اس کی طرف سے پڑھ۔ اس کے بعد یہ بولنا کہ آج کی رات اللہ جو ان کی طرف سے پڑھا، جو جتنے بیمار ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ان کی طرف سے پڑھ۔ ہم کو اللہ نے صحت دی، ہم پڑھ سک رہے، لیکن جو بیمار ہیں ہم ان کی طرف سے نہیں پڑھ سک رہے۔ تو یہ دعا کرنا، یہ سارے بیماروں کے بہاف میں پڑھا کہ تم بیماریوں سے بچ جاؤ گے۔ اس کے بعد زیارت کتنی دیر کا عمل ہے یہ؟ جسٹ 5 to 6 منٹ زیارت ہماری ساتھ کتنی دور، بٹ دس زیارت ٹونائٹ تمہارے سارے ڈیزائرز، ساری دعائیں قبول کرا دیں گے۔ یہاں سے مانگو گے، یہاں سے، زبان سے نہیں، not from your tongue, not from your tongue, from your heart, from your heart۔ اگر تم کرو گے تو اللہ تمہاری یہ عمل ضرور کرنا۔ اور پلیز کل کی شب کی مجلس اہل بیت چینل پہ میں نے بولا تھا کہ صدقہ ضرور دینا، ابھی بھی چانس ہے، بیک ہوم فون کرو یار، فون کر کے انڈیا پاکستان میں صدقہ دلا دو۔ آج کی رات جب مصلی پہ جانا اعمال کے لیے تو صدقہ ضرور دینا۔ صدقہ دے کے اعمال کے لیے جاؤ تو پھر دیکھو کہ تمہارے اعمال قبول کیسے ہوتے۔ یہ کرنا، غریب کے لیے عید کرنا، ایک مومن کی عید کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہو گیا، دو چیز ہوگی، زیارت امام حسین۔ اب نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام بتاتا، یہ نماز آئی کیسا ہمارے پاس؟ جعفر طیار، جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کون تھے؟ جس کو معلوم ہے وہ معلوم ہے۔ اب غور سے سنو، یہ میں بول رہا، اتنی بڑی بات بول رہا، غور سے سنو۔ فقہ جعفری کی موسٹ ریکمینڈڈ نماز، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز کوئی نہیں کہ تم پڑھو اور تمہارے حالات کھلے۔ پھر بول رہا، تم پڑھو اور تمہاری، اس لیے کہ یہ نماز کو اللہ کے رسول نے ہم کو دیا ہے۔ یہ جعفر طیار امام علی کے، میرے مولا کے بڑے بھائی، ایلڈسٹ بردر ہیں، جناب ابو طالب کے تھرڈ سن ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنے دونوں ہاتھوں کو شولڈر پہ رکھا، شولڈر پہ رکھ کے جناب جعفر طیار سے کہا، کیا کہا کہ جعفر، اب جملے غور سے سنو، اس نماز کی امپورٹنس بتا رہا، جعفر نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک، نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ تحفہ نہیں دیا، یہ گفٹ نہیں دیا جو میری امت کو تمہارے ذریعے دے رہا۔ جو بھی یہ نماز پڑھے گا، جو بھی یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوں گی جو کاؤنٹلیس ہے۔ اللہ اتنی حاجات بھی ہوگی تو اللہ پورا کر دے گا۔ ایک سوال پڑھے محمد والے محمد، اتنی حاجات ہوں گی۔ اب یہ نماز کا طریقہ، یہ ایک نماز ایسی ہے کہ جس میں 300 ٹائمز تسبیحات اربع پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ۔ میں طریقہ تو یہاں نہیں بتا رہا، میں نے بہت بڑا، اگر میرا آپ کلپ دیکھنا چاہتے تو یوٹیوب پہ جا کے کلپ دیکھ لو، نام ٹائپ کرو، نماز جعفر طیار ٹائپ کرو، یہ لندن کے بھی ہے، افریقہ کے بھی ہے، امریکہ کے، ہر طرف کے، تو آپ کو طریقہ مل جائے گا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں تو یہ نماز فرائیڈے کے دن پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے، ظہر سے پہلے۔ پھر میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کو آپ روز پڑھ سکتے ہیں، کہ خدا نہ خواستہ آپ کا کام نہیں بن رہا تھا، 40 دن کی نیت سے یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام پڑھو، اس کے بعد دیکھو کیا، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ کوئی نماز نہیں، اولاد کے لیے، بزنس کے لیے، کاروبار کے لیے، جاب کے لیے، صحت کے، ایسا کام بنتا ہے۔ یہ آج کی رات یہ نماز جعفر طیار ابن ابو طالب پڑھنا، 2 رکعت آج کی رات سلامتی امام زمانہ کی نیت کرو کہ بس سلامتی امام زمانہ کی 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نیمِ شعبان قربتاً اللہ۔ پھر یہ بولو 2 رکعت آج مردوں کی دینا، نماز مغفرت پڑھتا ہوں، نماز مغفرت، پہلی رکعت میں الحم اور سورہ قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں الحم اور سورہ انا آتینا کل کوثر، بالکل فجر کی نماز کی طرح۔ بیوی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، سارے اپنے رشتہ داروں کو، مرحومین کو تو بخشا سکتے۔ اس کے بعد 2 رکعت پڑھو نماز ہدیہ میت، قربتاً اللہ، پہلی رکعت میں الحم کے بعد سورہ انا انزلنا پڑھنا، دوسری رکعت میں الحم کے بعد سورہ کوثر پڑھنا۔ یہ نمازیں اس لیے بولا، اور جب تم اعمال شروع کرو تو when you start your اعمال
پہلی جو 2 رکعت نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ہیلتھی آج رات کی رات صحت دے دی، ورنہ میں بیمار ہو جاتا، ورنہ مجھے کچھ ہو جاتا، میں آج کی رات کی فضیلتیں، آج کی رات کی برکتیں رحمتیں نہیں لے سکتا تھا، تو نے مجھے ہیلتھی رکھا۔ اسی لیے پہلی جو نماز پڑھنا وہ شکر کی نماز پڑھنا، 2 رکعت بچوں سے بھی پڑھو۔ تم کو اندازہ نہیں ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو گے، اللہ تمہاری رحمتوں کو نعمتوں کو بڑھا دے گا، آج کی رات کی فضیلت دے گا۔ اور سلوات ضرور پڑھنا، استغفار ضرور پڑھنا، کثرت سے سلوات پڑھو، نماز شب پڑھو،